السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر چیپٹر کی ایپیسوڈ میں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بھیجی، اس میں 1846 میں جب ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ نے معاہدہ امرتسر کے ذریعے کس طریقے سے جو ریاست جموں کشمیر ہے اس کے علاقے کو اپنی ملکیت میں لیا، وہ بیان کیا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں گلاب سنگھ کے متعلق۔ وہ کون تھا، اس کا کیا کردار ہے، اور اس نے کیسے سکھ دربار میں اپنی رسائی کی، انگریزوں کے ساتھ اس نے کیسے تعلقات رکھے، اور پھر کیسے وہ کشمیر حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ چونکہ گلاب سنگھ ڈوگرا جو حکمران ہیں ان کا جد امجد یا پہلا حکمران سمجھا جاتا ہے، جس نے معاہدہ امرتسر کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کو اپنے زیر قبضہ لیا۔ تو ویورز، ویڈیو پہ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو پھر ایک دفعہ یاد دہانی کرا دوں کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ آپ تک ہمیں یہ تاریخ پہنچانے میں زیادہ آسانی ہو۔ تو ویورز، جاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ گلاب سنگھ 1788 میں جموں میں پیدا ہوا۔ اس کا پردادا سروپ سنگھ رنجیت دیو کا بھائی تھا، جس نے انتشار کے برسوں میں جموں میں ایک مستحکم حکومت قائم کی تھی۔ اس کے جانشین 1809 تک اس پر قابض رہے۔ 20 سال کی عمر میں گلاب سنگھ کے خاندان پر برا وقت آیا تو گلاب سنگھ جہلم کے مغرب میں منگلا نامی قلعہ کے قلعہ کی فوج میں نوکری کر کے کھانا اور 3 روپے ماہانہ کا معقول مشاہرہ پا رہا تھا۔ 1807 میں سکھوں کے حملے کے دوران اس نے کارہائے نمایاں کر کے رنجیت سنگھ کی نظروں میں جگہ پیدا کر لی۔ 1811 میں وہ اپنے بھائی دھیان سنگھ کے ہمراہ، جو اس وقت 15 سال کا تھا، گھوڑے خریدنے کے لیے لاہور پہنچا اور رنجیت سنگھ کے سامنے پیش ہوا۔ ان بھائیوں کے شائستہ اطوار اور خوبصورت نقشے سے متاثر ہو کر مہاراجہ نے انہیں 90 روپے ماہانہ پر اپنا مصاحب رکھ لیا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد گلاب سنگھ اپنی خاندانی سپاہ اور متعلقین کو بھی لے آیا۔ ان کا 12 سال کا بھائی سچیتو بھی ان سے آن ملا۔ وہ خوش ادا اور خوبصورت تھا۔ اس نے فوراً مہاراجہ رنجیت سنگھ کی توجہ اور اعتماد حاصل کر لیا۔ مہاراجہ اسے اتنا عزیز رکھنے لگا کہ اس کی لمحہ بھر کی جدائی بھی گوارا نہ سی۔ ڈاکٹر صوفی کے مطابق دراصل یہ تینوں ڈوگرا بھائیوں کی خوبصورتی تھی جس نے فی الفور رنجیت سنگھ کو ذاتی حسن کا قدردان تھا ان کی طرف متوجہ کیا۔ جب رنجیت سنگھ جموں پر حملہ آور ہوا تو گلاب سنگھ اور اس کے بھائی اس کی فوج میں تھے، اور جب جموں کو سکھ سلطنت میں شامل کر لیا گیا تو گلاب سنگھ کو اس کارگزاری کا صلہ ملا۔ اسے جموں کا دھیان سنگھ کو پونچھ کا اور تیسرے بھائی کو رام نگر کا راجہ بنا دیا گیا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کے ساتھ مملکت کشمیر اور تبت ہا پر حکمرانی کا معاہدہ مارچ 1840 میں طے پا گیا تھا، لیکن حقیقتاً کشمیر پر ڈوگرا مہاراجہ کا قبضہ نومبر 1946 میں ہوا۔ اس کے بعد اس نے ملکی انتظام کی طرف توجہ دینا شروع کی۔ گلاب سنگھ اس خاندان کا پہلا حکمران تھا۔ اس نے 1858 تک کل 12 سال حکومت کی۔ اس نے لوگوں کی شکایات سننے کا ایک نادر طریقہ اختیار کیا تھا۔ کوئی بھی شخص جو مہاراجہ سے اپنی کوئی شکایت پیش کرنا چاہتا، 1 روپے کا سکہ لے کر راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ مہاراجہ کی نظر پڑتی وہ فوراً رک جاتا
اور سائل کی شکایت سنتا۔ اکثر معاملات کا موقع پر ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ انصاف حاصل کرنے کا نہایت ارزاں اور مؤثر طریقہ تھا۔ پنڈت پریم ناتھ بجاج کے مطابق مہاراجہ گلاب سنگھ ایک طاقتور اور جابر حکمران تھا۔ اس نے امن و امان بحال کرنے کی کوشش کی، مگر اس غرض کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے وہ انتہائی وحشیانہ تھے۔ پونچھ میں کسی جگہ شورش برپا ہو گئی، اسے دبانے کے لیے وہ خود موقع پر گیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ زندہ قیدیوں کی کھالیں کھنچوائیں، پھر ان میں بھوسا بھر کر شاہراہ عام پر لٹکا دیا۔ یہ واقعہ 1824 میں پونچھ میں پیش آیا۔ پونچھ کے ایک عظیم مجاہد آزادی شمس خان ملدیال نے رنجیت سنگھ کی جارحیت کے خلاف بغاوت کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ رنجیت سنگھ نے مختلف اطراف سے پونچھ پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ گلاب سنگھ نے آزاد پتن سے دریائے جہلم کو عبور کر کے پیش قدمی کی اور منگ کے مقام پر پہنچا۔ سردار ملی خان اور سردار سبز علی خان سدن سردار شمس خان ملدیال کے دوست تھے۔ یہ دونوں سکھ افواج کے خلاف بے جگری سے لڑتے رہے، آخر میں سازش کے تحت قیدی بنا لیے گئے۔ گلاب سنگھ نے اپنے سامنے منگ کے مقام پر ان کی کھالیں کھنچوائی، لیکن ان بہادروں نے اس اذیت کے دوران بھی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس موقع پر گلاب سنگھ کا بیٹا رنبیر سنگھ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ یہ دلدوز منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور اپنے باپ کو اس ظالمانہ فعل سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن گلاب سنگھ نے اسے جھڑک دیا، ان شہیدوں کی کھالوں میں بھوسا بھر کر ایک درخت پر لٹکا دیا۔ وہ درخت آج بھی منگ کے مقام پر موجود ہے۔ اس قسم کی بربریت تاریخ میں مختلف ادوار میں پیش آتی رہی ہے۔ شیر شاہ سوری کے فرزند سلیم شاہ سوری نے پنجاب میں اپنے دشمن گکھڑ سردار کی اس طرح زندہ کھال کھنچوائی تھی۔ ایم پانیکر کے مطابق گلاب سنگھ جن طریقوں سے اپنی اغراض پوری کرتا تھا وہ نکتہ چینی سے بالاتر نہیں تھی۔ اس نے ایسے ہتھ کنڈوں اور چال بازیوں کو بروئے کار لانے میں پس و پیش نہیں کیا جنہیں زندگی کے معمولی حالات میں بھی نہایت غیر شریفانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسے سخت ترین ماحول کا پروردہ تھا جہاں سازش و مکاری سیاست کے اجزائے ترکیبی سمجھے جاتے تھے۔ ڈوگرا راج سے پہلے کشمیر کے حکمران غیر ملکی تھے۔ ڈوگرے اس ملک کے رہنے والے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ڈوگروں نے جموں کو تو اپنا وطن سمجھا اور کشمیر کو اپنا مفتوحہ ملک سمجھا۔ ریاست میں ایسا ڈوگرا سامراج قائم کیا گیا جس میں ڈوگروں کو تو آقاؤں کی حیثیت دی گئی اور غیر ڈوگرا طبقوں کو حقیر اور ادنا گردانا گیا۔ گلاب سنگھ کا انتقال سری نگر میں 4 اگست 1858 کو ہوا۔ اتفاق سے اسی روز وادی کشمیر میں زلزلہ آ گیا۔ گلاب سنگھ نے بستر مرگ سے 1 لاکھ روپیہ غریبوں میں تقسیم کرایا۔ ایک انگریز عورت مسز ریشمی گریس نے اس کی 5 بیواؤں کو اس کی چتا پرستی ہونے سے بچایا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا گلاب سنگھ کے متعلق کہ کس طریقے سے اس نے ریاست پر حکمرانی کی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔